قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اسے فقر اور تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو جمعرات، شب جمعہ اور روز جمعہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی آیت مبارکہ اور اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، سبب نزول بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تفسیری کلمات اس آیت مبارکہ کی شرح اور جو کچھ اس کے اندر ترغیبات یا ترہیبات، کسی بھی کام پر جو ترغیب دی گئی ہو یا اگر اسے کچھ وعیدات سے ڈرایا گیا ہو تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف، اور پہلے آیت مبارکہ، اس کے بعد اس کا پس منظر، سبب نزول سنیں گے، اور پھر اس کی کچھ تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ: اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہاں پہلے کچھ ایمانیات کا تذکرہ ہوا، اب آگے کچھ اعمال بھی بیان فرمائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور فرمایا یہی لوگ سچے
اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بالکل واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ اصل نیکی وہ کیا ہے۔ مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ پھیرنا، کیا یہ اصل نیکی ہے؟ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ یہود وہ اعتراض کرنے لگے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جب قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرتے رہے، قبلہ تبدیل ہوا، سب معاملات ہوئے، اور اس کے بھی اللہ رب العالمین نے جوابات قرآن پاک میں ارشاد فرمائے۔ دوسرے پارے کا آغاز سیقول السفہاء یہاں سے کیا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا، تو وہاں پر وہ جوابات ارشاد فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 مہینے یا 17 مہینے جو مدینہ شریف میں جا کر مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، پھر آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ قبلہ تبدیل ہو، تو قبلہ آپ کا یعنی حرم شریف، مسجد حرام شریف ہی میرا قبلہ بن جائے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے اندر تھے، اللہ نے آپ پر وحی نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر حکم ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے۔ طویل واقعہ ہے، تفصیل اس کی بہت زیادہ بیان کی گئی، اور نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل فرمایا۔ اب یہود نے اس بات کو پکڑا اور پھر وہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ہم اصل نیکی پر ہیں کہ ہم قبلہ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ، تمہارے پاس وہ قبلہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرما دیا کہ نیکی کی اصل وہ کیا ہے، وہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو دل و جان سے مانتا ہو وہ اصل نیکی پر ہے۔ اور کسی ایک چیز کو کوئی اگر لے لے، حاصل کر لے، اور بقیہ ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہو معاذ اللہ، تو اس کو تھوڑی کہیں گے کہ وہ جو اوریجنل ایک چیز بھی اگر اس کے پاس کسی کے پاس ہو تو اب وہ یہ کہے کہ میرے پاس چونکہ یہ ہے اور یہ چونکہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو سب غلط ہوئے، تو ایسا تھوڑی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انہی کے جواب میں اور انہی کے رد میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، یہ نیکی اصل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، بر اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، تو یہ ہے اصل نیکی۔ الحمدللہ مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی آئے، ہم سب کا ان پر ایمان ہے، تمام کتابوں پر ایمان ہے، صحائف پر ایمان ہے، جو کچھ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا سب پر ایمان ہے۔ مسلمان کسی بھی نبی کی ادنا بھی توہین یا تحقیر اگر کوئی کرتا ہے تو مسلمان تو اسے خود مسلمان نہیں جانتے، وہ تو خود کفر کے اندر پڑ گیا، کہ جو کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی ادنا سی بھی تکذیب کرے یا توہین کرے یا تحقیر کرے۔ تو الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ان میں سے یہ سب کچھ پیغام گئے اور یہ سب کچھ ان میں واضح فرامین گئے
کہ سارے نبیوں پر بھی ایمان، ساری کتابوں پر بھی ایمان، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، اور رب عز و جل پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ہم نے مرنا ہے، اٹھنا بھی ہے، یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ والبعث بعد الموت، آپ عام طور پر ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، بعض کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہوا اور بعض کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرما دیا اصل نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی تو یہ ہے۔ یہی حرکت تو ایک دفعہ اور بھی یہود نے کی، اور وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی طرف ہی ہمیں بلانے آئے ہیں، اور ہم پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ بھی چونکہ وہی پیغام دینے آئے تو ہم پہلے ہی وہ پیغام لے چکے ہیں، تو ہم آپ پر نہ بھی آپ کی اتباع کریں، آپ کے پاس نہ بھی آئیں تو بھی معاملہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی ان کو منع فرما دیا، اور قرآن میں ایک آیت کو نازل فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب ان سے فرما دی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو جو بارگاہ رسالت میں آ جاتا ہے تو وہ چونکہ جمیع رب تعالیٰ کے احکامات، جن پر ایمان لانا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، جن پر عمل کرنا ہے وہ ان تمام چیزوں کو وہ نیکی سمجھتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ علامہ ملا علی جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت اپنی مشہور تفسیر کتاب تفسیرات احمدیہ میں آپ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایسی بکثرت آیات ہیں جن میں ایمان، اسلام اور نیک کاموں کی وصیت کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمائے ان آیات میں سے سب سے جو جامع آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایمانیات، ان چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اعمال کا بھی بیان ہوا، تو فرمایا یہ ان تمام آیات میں سے جامع ہے، اور اس آیت کے تحت جو مضامین ہیں اگر کوئی آدمی اسی کو لے لیتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے، فرمایا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ کہ اس آیت مبارکہ میں ایمانیات، اسی آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، اسی آیت مبارکہ کے اندر نماز کا حکم، اسی آیت مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، اسی آیت مبارکہ کے اندر وعدے کیے ہیں تو ان کو پورا کرنے کا حکم، اسی آیت مبارکہ کے اندر صبر کا حکم، اسی آیت مبارکہ کے اندر ان کی سچائی، صداقت کا بیان اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا بیان۔ تو کتنے اوصاف کی جامع آیت مبارکہ ہے، تو فرمایا اسی لیے اس کا مضمون ہی اصل نیکی کے اعتبار سے بیان فرمایا گیا۔ اور بر جو یہاں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہاں بر کا ذکر فرمایا کہ یہ بر نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے۔ تو فرمایا بر کسے کہتے ہیں، اصل وہ نیکی کی روح ہے کیا؟ فرمایا کہ ہر وہ عمل جس سے رب راضی ہو جائے، رب کی خوشنودی مل جائے، رب کی رضا مل جائے، تو گویا کہ انسان اس بر کو پا لیتا ہے، اور وہ بر اصل نیکی ہی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر چوتھے پارے کی ابتدا میں ارشاد فرما دیا کہ تم ہرگز بر کو نہیں پا سکتے، یعنی وہ نیکی نہیں پا سکتے، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو، جو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ بھی بر یعنی وہ نیکی کا مقام پانے کا
ایک انداز بیان فرما دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں وہ رب کی راہ میں خرچ کرو۔ مدرسہ کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے جو بیان فرمایا گیا ایمان، اور ایمان میں اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا۔ خلاصہ کلام اور ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا، کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ غنی ہے، وہ قدیر ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی رب عز و جل جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا ہونے سے پاک۔ رب تعالی نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولادیں ہیں، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سمیع ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی آواز کو، پست سے پست آواز کو وہ سنتا ہے، وہ بصیر ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اس نے اپنے علم کے ذریعے ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، محیط ہے۔ رب تعالی قادر ہے، رب تعالی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ فعال لما یرید اللہ کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کی شان ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو وہ کر گزرتا ہے۔ رب تعالی کن فیکون، کن فرمائے اور وہ چیز ایسے ہی معاملہ وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندے کا اللہ کی توحید اور رب عز و جل کے حوالے سے یہ عقیدہ نظریہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا ضروری ہے اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں۔ رب تبارک و تعالی ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے، ہم سننے کے لیے کان کے محتاج، ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، رب تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم ہاتھوں کے محتاج ہیں، لیکن رب عز و جل تصرف فرماتا ہے مگر قادر مطلق ہے، ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے۔ رب ہاتھوں کا محتاج نہیں، رب ان چیزوں سے پاک ہے، جسم سے، جسمانیات سے، جہتوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین وہ منزہ ہے، وہ مبرہ ہے اور وہ پاک ہے۔ دوسری بات یہاں پر ارشاد فرمائی گی کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ یہ ایمان لانا ہے کیونکہ ہر ایک کافر بھی ہو تو وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، اگرچہ وہ موت کو وہ کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا، بس یہ مر گیا۔ ہمارا نظریہ مسلمان کا ایسا نہیں، یہ کہتا ہے مرنا ہے مگر یہ موت کا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اور جب یہ آنا ہے پھر ہی مرنا ہے۔ وقت نہیں آیا تو چاہے کتنے ہی حوادثات آ جائیں، کتنی وبائیں آ جائیں، کتنے امراض آ جائیں، کتنے اور بھی معاملات آ جائیں، زلزلے آ جائیں، اس کا موت کا وقت نہیں ہے تو پھر رب اس کی حفاظت کے لیے کوئی اہتمام فرما دے گا۔ تو ہم اس نظریے کے تحت جیتے ہیں کہ رب عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ساتھ موت کو بھی، کیونکہ یہ زندگی موت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل والا۔ تو مرنا سب نے، لیکن مسلمان کا نظریہ اور سوچ یہ ہو اور عقیدہ ایمانیات میں سے کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ کفار کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، ہم کہتے ہیں مرے گا تو یہ بعد میں اٹھایا بھی جائے گا۔ جب آدمی کچھ نہیں تھا رب نے اسے پیدا کر دیا، تو جب تو اس کا کچھ ڈھانچہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اسی پر دوبارہ کھڑا کرنا تو یہ بڑا سہل ہے، آسان ہے۔ تو رب عز و جل ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن۔ والبعث بعد الموت، ہمیں اٹھنا ہے قیامت کے دن، اور پھر وہاں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، اور ساتھ یاد یہ بھی عقیدہ ہو ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے
اور مقبولان بارگاہ الہی جو ہوں گے ان میں بطور خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ شفاعت فرمائیں گے. پھر جس جس کو اذن ہوگا وہ شفاعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے. پل صراط پر گزر ہوگا، اور یہ بھی ہمارے یعنی ایمانیات میں سے ہے کہ پل صراط پر گزرنا. اس روز تمام احوال جو قرآن میں آئے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بیان فرمایا وہ سب حق اور سچ ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ایک تصور، اور یہ ایک عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے یہ عقیدہ بیان کیا گیا، اور اسی پر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. تیسری بات یہاں ارشاد فرمائی فرشتوں پر ایمان لائے، کہ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان. فرشتوں میں سے کہ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور فرما بردار بندے ہیں. فرشتے مرد نہیں ہیں، نہ ہی عورتیں، نہ ان کو مرد کہیں گے نہ ان کو عورتیں کہیں گے. ان کی تعداد وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے جسے جنود فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر. تو یہ اللہ کا یہ لشکر ہے اور ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. ہاں، ان میں سے بہت سے ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے نام ہم جانتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ چار مقرب اللہ کے فرشتے ہیں. پھر آگے تعداد وہ لا حساب بے حساب تعداد ہے. کئی فرشتے وہ جو حاملان عرش ہیں، کئی فرشتے وہ جو مخلوق کے رزق کی تقسیم کرتے ہیں، کئی فرشتے وہ جو نامہ اعمال کے لکھنے پر جو مامور ہے، کئی فرشتے وہ جو اترتے ہیں زمین کے اندر اور مجلس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ سیاحین فی الارض کہلاتے ہیں. مختلف فرشتوں کے ذمے یہ کام ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کی یہ شان بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جو کچھ انہیں حکم دیا گیا یہ وہی کرتے ہیں، جو کچھ انہیں حکم دیا گیا یہ وہی کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، فرشتوں کے بارے سے خلاصتاً ایک کلام فرمایا کہ ہمیں فرشتوں پر کیسا ایمان اور کیا ان پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے. تو اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. آگے چوتھی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ کتب الہیہ، کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا. اب ان میں سے مختصر یہ ہے کہ ایمان یہ لانا ہے کہ جو کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی وہ حق ہے، جو کچھ منزل من اللہ. ان میں چار بڑی کتابیں ہیں. توریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. اور اس کے علاوہ بھی حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے. تو ہم ان تمام پر جو کچھ اللہ کی طرف سے منزل ہے، نازل کیا گیا ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. یہ چار کتابیں ہیں. ان کتابوں میں افضل ترین کتاب وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اس اعتبار سے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ بھی جب اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو یہ آپ کس اعتبار سے یہ کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، کلام وہ بھی اللہ کا ہے، قرآن یہ بھی کلام اللہ کا ہے. لیکن یہاں جو بیان کیا جاتا ہے نا افضلیت کے اعتبار سے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. اس کو پڑھنے سے ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، اور وہ رب کی شان ہے، وہ رب کی تقسیم ہے، وہ رب کی عطا ہے، جس کو جیسا چاہے نواز دے. ہم اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل بعض چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے ثواب بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ثواب بیان فرمائے گئے.
تو عمل ہمارا مختصر ہے، لیکن اس پر اللہ اجر بہت عطا فرماتا ہے، ثواب اس پر بہت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے قرآن بھی، اس کو پڑھنے پر اللہ اجر اور ثواب وہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن وہ ساری کتابوں سے، یعنی تمام آسمانی کتابوں سے افضل کتاب وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور اس ایمانیات میں سے آخری بات جو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمائے گی وہ والنبیین اور نبیوں پر ایمان۔ نبیوں کے حوالے سے ایمان کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، جو روایات میں بیان فرمائی اس لیے علماء 1,24,000 کم و بیش یوں فرماتے ہیں۔ تو یوں کہنا چاہیے اور صحیح بہتر یہ ہے کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اور ان میں 313 وہ رسول تھے، بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بھی، یاد رکھیں نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہے، نبی سے معاذ اللہ نبوت کا زوال ماننا یعنی کوئی نبی بنا پھر نبی ختم ہو جائے، یہ کفر ہے۔ جو نبی ہے وہ سو نبی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی تعظیم تکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، بلکہ نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس سے پہلے بھی جو میثاق اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ تمہیں نبوت، حکمت، یہ تمہیں کتاب، یہ سب کچھ عطا کیا جائے گا، لیکن جو وعدہ وہاں پہ لیا گیا کہ تمہارے بعد وہ میرے رسول آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر کے اندر لکھا کہ وہ اس آیت مبارکہ کے مصداق کیسے ظاہر ہوا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے، آپ کی آمد کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتے، اور اپنی امت سے بھی کہتے اگر تم میں سے کسی کی عمر زیادہ ہو جائے اور وہ ان کا زمانہ پالے تو پھر ان کی ذات پر وہ ایمان لے کر آئے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں اولو العزم رسول وہ بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں بھی جو سب سے زیادہ فضیلت اور مقام مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل جو درجہ ہے، فضیلت ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو فضیلت کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت اللہ نے ضرور عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، مگر اس کے اعتبار سے یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے وہ اس میں فرق نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر البتہ فضیلت وہ ضرور عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، وہ ان سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جہاں دیگر اتنی کتابیں درج فرمائی ہیں، لکھی ہیں، ان میں ایک آپ نے رسالہ ایسا بھی لکھا ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، کہ ایسا یہ یقین کے ساتھ اس مسئلے کو آپ نے واضح کر کے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام مرسلین سے افضل ہیں، وہ سب کے سردار ہیں، اور یہی عقیدہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نعتیہ کلام کے اندر بھی آپ نے یہ بیان فرمایا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس آیت مبارکہ کے تحت کچھ ایمانیات کے حوالے سے یہ درس دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی اصل روح عطا فرمائے، اور ایمانیات کے جتنے بھی معاملات ہیں رب تعالی ہم سب کو دل و جان سے ماننے، تسلیم رکھنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں بد مذہبوں سے، بد مذہبی سے، بے ادبوں سے اور بے ادبی سے اللہ رب العالمین وہ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔
قرآن 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 کی روشنی